السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں بطور تمہید علم ریاضی کے کچھ ضروری مباحث کے بارے میں تھوڑا سا مشغول ہوں گے۔ خط یا لائن، پہلے بھی خط کی تعریف کی تھی، اب اس پر تھوڑا مزید اضافہ کریں کہ خط بہت سے نقاط کا ایسا مجموعہ ہے جس میں صرف طول ہو، عرض اور عمق نہ ہو۔ اب اس پر یہ اضافہ کر لے کہ خط کی ابتدا و انتہا نہیں ہوتی، اس کا اظہار دونوں طرف سے تیر کا نشان لگا کر کیا جاتا ہے، جیسے اس شکل میں آپ دیکھتے ہیں، یہی خط ہے۔ دوسرا ہے قطعی خط، لائن سیگمنٹ۔ قطعی خط کا ایسا حصہ ہوتا ہے جس کی ابتدا و انتہا معلوم ہو، جیسے اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ نقطہ A اور نقطہ B کے درمیان جو خط ہے، یہی قطعی خط کہلاتی ہے۔ شعاع، ایسا خط جس کی ابتدا تو معلوم ہو لیکن انتہا معلوم نہ ہو، اس کی نامعلوم طرف تیر کا نشان لگایا جاتا ہے، جیسے اس شکل میں آپ لوگوں کو AB ایک شعاع نظر آ رہا ہے۔ ان تینوں کے جب نام ذکر کی جاتی ہے تو اس پر چھوٹا سا نشان بھی اوپر لگاتے ہیں، جیسے خط AB کے اوپر چھوٹا نشان خط والا اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ AB اور قطعی خط اسی طرح، AB تو اس پر قطعی خط والا نشان اوپر لکھا جاتا ہے، اور شعاع AB تو اس پر شعاع والا نشان اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ہم خط شعاعیں، ایسی شعاعیں جو ایک ہی خط میں واقع ہو، یعنی ایک سیدھ میں دونوں واقع ہوں، خواہ ایک دوسرے کے اوپر ہو یا مخالف جانب میں ہو، جیسے اس شکل میں دو شعاعیں ایک دوسرے کے اوپر ہے آپ کو نظر آتے ہیں، یا مخالف جانب میں ہو، جیسے اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح خطوط اور قطعات خط بھی ہم خط ہو سکتے ہیں۔ غیر ہم خط شعاعیں، اگر دو شعاعیں مختلف خطوط پر واقع ہو تو انہیں غیر ہم خط شعاعیں کہتے ہیں، جیسے اس سامنے شکل میں نظر آ رہے ہیں کہ AB اور CD دو غیر ہم خط شعاعیں ہیں۔ رأس یا ورٹیکس، دو غیر ہم خط شعاعوں کے مشترکہ سرے کو رأس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دو غیر ہم خط خطوط کے یا دو غیر ہم خط قطعات خط کے مشترکہ سرے کو رأس یا ورٹیکس کہتے ہیں، جیسے اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خط شعاع AB اور شعاع AC کی مشترکہ سرہ A ہے، اسی کو رأس کہا جاتا ہے۔ زاویہ یا اینگل، دو مشترک الرأس غیر ہم خط شعاعوں یا خطوط یا قطعات خط کے درمیان گھماؤ یعنی گولائی کی مقدار کو زاویہ کہا جاتا ہے، جیسے اس شکل میں AB ایک شعاع ہے اور AC دوسرا شعاع ہے، ان دونوں شعاعوں کا ایک سرہ A ایک مشترکہ سرہ ہے، ان شعاعوں کے درمیان جو گھماؤ وجود میں آیا یہی زاویہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح زاویہ کا ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ دائرہ کے مرکز سے نکلنے والی دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائرہ کے حصوں کو زاویہ کہا جاتا ہے۔ زاویہ کو قوس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شکل میں دائرہ کے مرکز سے ایک خط یعنی ایک لکیر AB نکلا ہے اور دوسرا AC نکلا ہے۔ دائرہ میں کل 360 درجے ہوتے ہیں، تو ان دو لکیروں کے درمیان جتنے درجے آئے ہیں یہ اسی مقدار کا زاویہ ہے۔
تخریجی اوقات میں ہم کہیں گے کہ فجر کے وقت یا عشاء کے وقت کے لیے اتنا اتنا زاویہ شمس اور طلوع غروب کے لیے اتنا اتنا زاویہ شمس۔ زاویے کی پیمائش، جس آلہ کے ذریعے زاویہ کی پیمائش کی جاتی ہے اسے مستوارہ یا ڈی یا پروٹریکٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک سیدھا اور دوسرا نصف دائرہ کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس دوسرے کنارے پر 0 سے لے کر 180 تک نشانات لگے ہوتے ہیں۔ 90 کے بالکل سیدھ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ مرکز ہوتا ہے۔ جب کسی زاویے کی مقدار معلوم کرنا ہو تو زاویے کے دو خطوط کا مشترکہ رأس پر ڈی کا مرکز رکھیں گے۔ ایک خط ڈی کے سیدھ خط کے ساتھ برابر کریں گے اور دوسرا خط دیکھیں گے کہ ڈی کے کس نقطہ کے ساتھ برابر ہے۔ جس کے ساتھ برابر ہوگا یہ اتنے درجے کا زاویہ ہوگا، اس کے اوپر وہ ہندسہ لگا ہوگا۔ جیسے اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 50 درجے کا زاویہ بن رہا ہے۔ زاویہ کی 3 قسمیں ہیں: زاویہ حادہ، زاویہ قائمہ اور زاویہ منفرجہ۔ زاویہ حادہ یہ وہ زاویہ ہے جس کی مقدار 90 درجے سے کم ہو۔ جیسے سامنے نظر آ رہا ہے، ایک زاویہ کی مقدار 50 درجے ہے اور دوسری کی مقدار 30 درجے، ان میں سے ہر ایک 90 سے کم ہے تو یہ زاویہ حادہ ہوا۔ زاویہ قائمہ وہ زاویہ ہے جس کی مقدار پورے 90 درجے ہو، نہ 90 سے کم اور نہ 90 سے زیادہ، تو اس کو قائمہ زاویہ کہا جاتا ہے، جیسے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح زاویہ منفرجہ وہ زاویہ ہے جس کی مقدار 90 درجے سے زیادہ ہو، اس کو زاویہ منفرجہ کہا جائے گا۔ جیسے اس سامنے والے زاویہ کی مقدار 110 ہے جو 90 سے اوپر ہے تو یہ زاویہ منفرجہ ہوا۔